تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو وہ غمخوار جماعت آ گئی، جماعت آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائیو؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دین لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی جو دین اور جو ایام ہے وہ ایک حالت پر اور ایک پوزیشن پر نہیں رہتے۔ دنوں کے اندر تبدیلی، انقلابات آتے رہتے ہیں۔ کوئی صحت کی حالت میں ہے، کوئی بیماری کی حالت میں ہے، کوئی خوشی کی حالت میں ہے، کوئی پریشانی کی حالت میں ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے جو توقتے نام کا جو واوا جوڑا، جو ہوا کا طوفان آیا، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو ویران کر دیا۔ یہ ہوا کا طوفان آنے سے پہلے لوگ اپنے گھروں میں چین و سکون سے رہ رہے تھے۔ لوگوں کی زندگیوں میں چین و سکون اور لوگ اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک ہوا کا طوفان آیا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھا ہے۔ برسوں کی محنت کی کمائی سے اپنے گھروں کو بنایا، پھر اپنے گھروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرتوں میں سے، اللہ کی طاقتوں میں سے یہ ہوا ایک بھی اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ہوا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ہوا کے ذریعے سے ہوا کا طوفان آیا اور ہزاروں لوگوں کے مکانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، لوگوں کے باغات کو، لوگوں کی کھیتیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ لوگوں کا لاکھوں کے اعتبار سے نقصان ہوا، لیکن لوگ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ جب یہ طوفان آیا، ہماری جمعیت علماء ہند بھاونگر کی ٹیم سروے کے لیے روانہ ہوئی۔ سب سے پہلے مہوا اور اس کے اطراف میں گئی، پھر اس کے بعد راجولہ اور اس کے اطراف میں سروے کیا۔ تو سب سے پہلے چیز یہ سامنے آئی کہ ابھی سب سے پہلے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جمعیت علماء ہند بھاونگر کی ٹیم کہ بہرائی جو راجولہ کا ایک گاؤں ہے کہ وہاں پر گئے اور وہاں پر کئی ساری کٹیں وہاں پر لوگوں کو تقسیم کی۔ لوگوں کو سب سے پہلے ضرورت کھانے پینے کی تھی، اس لیے سب سے پہلے وہاں پر کٹ وغیرہ کی تقسیم کی۔ پھر اس کے بعد کہ وہاں پر جو سروے کیا، اور سروے کے اندر کہ ایسے ایسے مکانات اور ایسے ایسے مکانات کا سروے کیا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے مکان کی چھت نہیں ہے، مکان کی چھت اڑ چکی ہے، پترے اڑ چکے ہیں۔ آپ سکرین پر یہ سارے تصویریں اور یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ مکان کی چھت اڑ چکی ہے، مکان کے نریے نہیں ہے، نریے اڑ چکے ہیں، اور لوگ بغیر چھت کے اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ گھر وکھری کا سامان ختم ہو گیا، وہ سارا برباد ہو گیا، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔
کئی روز سے جب سے یہ ہوا کا طوفان آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں ہے، بغیر لائٹ کے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ دریا کنارے جعفر آباد وغیرہ کے سروے پر ہمارے جب ساتھی پہنچے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ وہ مکانات گویا کہ ایک ملبے کا ڈھیر ہو چکے ہیں، ملبے کا ایک ڈھیر ہو چکے ہیں کہ گویا کہ لوگوں کے مکانات زمین دوز ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں جب سروے میں سامنے آئی تو جمعیت علماء ہند جو پہلے ہی دن سے لوگوں کے کاموں کے لیے وہ پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہے، اور لوگوں کے کام کو کہ وہ سب سے پہلے ان کا مقصد اصلی ہوتا ہے وہ سروے کرنے کے بعد کہ مہوا اور اس کے اطراف میں کہ سب سے پہلی ضرورت جو تھی وہ نریے وغیرہ کی ضرورت تھی۔ تو 5000 نریے اور وہاں پر ایک پوری گاڑی بھیجی، اور اس کے بعد بہرائی جو راجولہ کا ایک گاؤں ہے کہ وہاں پر راجولہ کے گاؤں میں کہ پترے وغیرہ کی سخت ضرورت تھی، تو وہاں پر پترے کی ایک گاڑی بھیجی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں جب سروے کے بعد سامنے آئی تو مدد کا اعلان کیا کہ بھائی کہ اتنے لوگوں کا یہ اتنا نقصان ہوا ہے۔ تو جیسے ہی مدد کا اعلان ہوا کہ آپ لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، آپ لوگوں نے دل کھول کر اس میں حصہ لیا ہے، مدد کی ہے کہ نریے وغیرہ کی ضرورت تھی تو وہاں پر نریے پہنچائے، اور پترے وغیرہ کی ضرورت تھی تو وہاں پر اس گاؤں میں پترے پہنچائے، اور بہرائی وغیرہ میں کہ وہاں پر 500 یا 550 کے قریب وہاں پر پترے پہنچائے، اور 5000 کے قریب مہوا اور اس کے اطراف میں نریے کی ضرورت تھی تو وہاں پر ایک گاڑی پوری بھیجی ہے جو تقریباً 3 لاکھ روپے کی لاگت بنتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ جمعیت نے لوگوں کی امداد کی، اور ابھی بھی لوگ کئی چیزوں سے بیچارے کے ابھی بھی ضرورت باقی ہے۔ تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ بھی ان لوگوں کی مدد کریں، اور پھر یہ بھاؤنگر سے 6 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے کہ وہاں پر جو جھت بستی کہلاتی ہے کہ وہاں پر اوانیہ اس کا گاؤں کا نام ہے کہ وہاں پر بھی ہماری جمعیت علماء ہند بھاؤنگر کی ٹیم سروے میں پہنچی ہے۔ تو وہاں پر بھی سروے میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہے، کپڑے اڑ چکے ہیں، اور وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو وہاں پر بھی جمعیت علماء ہند بھاؤنگر کی ٹیم کہ راشن وغیرہ کی کٹ لے کر پہنچی ہے، اور وہاں ان کو جن لوگوں کے کپڑوں کی ضرورت تھی ان لوگوں کو کپڑے پہنچائے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے کہ مکان کے اعتبار سے، گھر وخری کے اعتبار سے، اور جو نقصان ہوا ہے کاروبار کے اعتبار سے، تو ان پر صبر کرے، تو صبر کرنے والا بھی جنتی ہے، اور شکر کرنے والا یہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔